سے کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام سیدہ طیبہ حضرت آمینہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان ہیں۔ اس پیاری اور روح پرور محفل کا آغاز سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر سے حضور والا کون سیدہ آمینہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ آمینہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے پیٹ اقدس کے اندر دو جہاں کا سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، سیدہ فرماتی ہیں، اماں آمینہ فرماتی ہیں، میں جب کعبے کا طواف کیا کرتی تھی، کعبے کے طواف مکمل ہوتے میں دیکھتی تھی کہ کعبہ میرے ارد گرد جھکا کرتا تھا، کعبہ صلاۃ و سلام کی آوازیں اور تحفے دیا کرتا تھا، میں کعبے سے مخاطب ہو کر کہتی تھی، اے کعبہ وجہ کیا ہے؟ کائنات کے اولیاء تیرا طواف کرتے ہیں، کائنات کے انبیاء تیرا طواف کرتے ہیں، کائنات کے مسلمان تیرا طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک تمام مومنین تیرا طواف کریں گے، اے کعبہ وجہ کیا ہے؟ جب میں طواف کرنا چاہتی ہوں تو جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کعبے سے آواز آتی تھی، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، کائنات میرا طواف کرتی ہے، اس لیے کہ میں کائنات کا کعبہ ہوں، میں تیرے ارد گرد اس لیے جھومتا ہوں کہ میرا کعبہ تیرے پیٹ کے اندر ہے، میرا کعبہ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بڑے خوبصورت جملے عطا فرمائے، فرمائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کون؟ سیدہ آمینہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا خاندان جو ہے وہ مکہ شریف والے ہیں، اور نبی کا ننیال خاندان جو ہے وہ مدینہ شریف والے ہیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور تیرے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر ہے، 6 سال کی عمر کے ساتھ اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ مدینہ شریف سے ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ یہ مقام ابوا ہے، مکے اور مدینہ کے درمیان پہاڑی ہیں، اس پہاڑی کے درمیان ایک جگہ آتی ہے، جی بالکل ایک جگہ آتی ہے جس کو مقام ابوا کہا جاتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مقام ابوا آتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی آج وہاں کالے نما پہاڑ نظر آتے ہیں، کوئی قریب آبادی نہیں، لیکن سنیے ہماری خواہش ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں رزق کی فراوانی دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد بھی دے، اللہ تعالی ہمیں مکان بھی دے، لیکن جب امتحان کی باری آتی ہے، کریم رب امتحان لیتا ہے تو پھر ہماری بس ہو جاتی ہے، پھر ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ ہر مصیبت مجھے کیوں پہنچتی ہے، ہر تکلیف مجھے کیوں پہنچتی ہے، کاروبار میں نقصان مجھے کیوں آنا ہے۔ لیکن اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے، اس جملے کو دل میں لکھ کر لے جانا، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے پھر کریم رب امتحان بھی اتنے بڑے لیتا ہے۔ 6 سال کی عمر مبارک تیرے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ کی 6 سال کی عمر مبارک ہے، مقام ابوا ہے، حضور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مقام ابوا پر اور کوئی آبادی ہے نہیں، وہاں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے طبیب کو بلا کر لے آئے، کہیں سے پانی کا بندوبست کرے، 6 سال کی بچپن کی عمر ہے، اللہ بچپن سے تیرے اور میرے نبی کا امتحان کتنا سخت لے رہا ہے۔ بچپن کی عمر کے اندر جب 6 سال کی عمر ہے، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی، آپ لیٹ گئی، فرمایا قریب الموت جب پہنچی نا، سیدہ آمینہ نے بلایا، کہا یا محمد، اے محمد مصطفیٰ میں آمینہ کے قریب آ جا۔ حضور خرامہ چلتے ہوئے، بچپن کا عالم ہے، 6 سال کی عمر مبارک ہے، حضور اپنی مما جان کے قریب ہیں، حضور اپنی امی جان کے قریب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اما جان کے کبھی پاؤں کے بوسے دیتے ہیں، کبھی ہاتھ کو چوم لیتے ہیں۔ آپ بھی اہل علم بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ
اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن 6 سال کی عمر مبارک کے اندر میرے کریم رسول اپنی ماں کے قریب بیٹھے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہانے کے علاوہ کوئی چیز ہے بھی نہیں، لیکن جملہ سماعت کیجئے، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے محمد مصطفیٰ میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کلو بال جدید، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، فرمایا کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا کائنات کے اندر ہر چیز نے مٹ جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، استاذ العلماء۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اپنی بات کا آغاز سیدہ آمینہ سے، جس ماں کے صدقے اللہ نے کائنات کی ماؤں کو اس سے عطا فرمائی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے اے محمد مصطفیٰ میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، صرف میں نہیں جا رہی بلکہ کائنات کے ہر آدمی نے جو دنیا میں سانس لی ہے اس نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وَوَلَدْتُ طُہْرًا، میرے بات کو یاد رکھنا، کائنات کے اندر جہاں پر تیرا ذکر باقی رہے گا، وَوَلَدْتُ طہرن، کائنات کے اندر میں آمینہ کا بھی ذکر باقی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے اماں جان وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے محمد مصطفیٰ جہاں پر تیرا ذکر ہوگا وہاں پر میرا ذکر بھی اس لیے ہوگا کہ میں نے کائنات کو محمد جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، میں نے کائنات کو محمد جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ماں کی بڑی شان و شوکت ہے، ماں کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک بوڑھی ماں ہے، چھوٹا سا بچہ لے کر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا ماں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ اس میں ماں کو لے جاؤ اور جا کر میری ازواج جو ہیں جس کے پاس یہ رہنا چاہے ان کے پاس چھوڑ دیجئے۔ اور اس معصوم بچے کو جو تھوڑی عمر کا بچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اصحاب صوفہ کے مدرسے کے اندر داخل کر دو۔ چند ایام گزرے، وہ جو معصوم بچہ تھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس بڑھیا ماں کو بلایا۔ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی دعاؤں کا اثر کیا ہے، اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے۔ حدیث پاک البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بڑھیا ماں کو بلایا نا، وہ بڑھیا ماں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، فرمایا اے اماں جان، جی یا رسول اللہ، فرمایا اماں اللہ کی رضا پر راضی ہو جا، تیرے بچہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ جب ماں کو یہ صدمہ ملا نا، ماں کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اب ماں وہاں خاموش ہو کر اپنے ہاتھ کے سہارے پر حضور کے قرب کے اندر بیٹھ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزمل والی چادر تھی، اس نے ایک ہاتھ چادر کے اندر ڈالا اور اپنا چہرہ اٹھا کر رب کریم کی بارگاہ میں مخاطب ہوئی اور جو لفظ کہے اس بڑھیا عورت نے، میرا دل چاہ رہا ہے اس ماں کے وہ الفاظ، وہ ماں کی وہ دعا میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن سبحان اللہ کے سائے میں کہوں گا آپ بلند آواز سے کہہ دیجئے۔ وہ بوڑھی ماں ہے، عمر رسیدہ ماں ہے، ایک ہاتھ کے اندر دامن مصطفیٰ پکڑا ہوا ہے اور دوسرا اپنا ہاتھ اپنے بچے کے کفن کے اوپر رکھ کر اپنا چہرہ رب کی بارگاہ میں اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہم آمنتو باللہ وحجرتو الی مکہ، آج کہتی ہے اللہ کریم میں تجھ پر بھی ایمان لے آئی ہوں اور تیرے رسول پر بھی ایمان لے آئی ہوں، حجرت ہوں اور میں ہجرت کر کے آئی ہوں، مکہ شہر چھوڑ کر مدینے کی طرف آئی ہوں، میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، میں نے عزیز و اقارب کو چھوڑا ہے، اے اللہ کرم نوازی فرما، جب بھی مجھے کوئی مصیبت پڑی ہے میں نے مصیبت میں تجھے پکارا، تو نے میری مصیبت کو دور کیا، اے اللہ اگر میرا یہ بچہ فوت ہو گیا تو واپس میں مکے میں کیا منہ لے کر جاؤں گی، مکے والے مجھے تانا دیں گے، کلمہ پڑھا ہے کلمے
نے تجھے کیا نتیجہ دیا ہے؟ محمد کی غلام بنی ہے، غلامی نے تجھے کیا دیا ہے؟ اے اللہ میں اتنا صدمہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اے کریم رب کرم نوازی فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے اس ماں کی دعا کے اندر اتنا اثر تھا، وہ جو بچہ فوت ہو چکا تھا انکشف وجہی، اپنے چہرے سے کفن کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے اصبری، اے میری ماں صبر کر، اللہ نے مجھے زندگی عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے۔ ماں کی دعاؤں کے اندر بہت اثر ہے، ماں کی دعاؤں کا بڑا مرتبہ اور شان و شوکت ہے۔ آج پیر دعا کرے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا پیر کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے، شیخ الحدیث دعا کرے کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، لیکن میرے نبی خود گارنٹی دے رہے ہیں، فرمایا میں محمد زمانہ دیتا ہوں جب باپ اور ماں میں سے کوئی ہاتھ اٹھا لے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔